جیم سٹونز کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہزار میں سے ایک پتھر ہوتا ہے جو کام کا ہوتا ہے. سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. موتی کے بارے میں فرمایا. رب تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ پتھروں کی مثالیں فرماتے ہیں. اچھے پتھر بھی ہوتے ہیں، برے پتھر بھی ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو پتھر انسان پہنے تو کروڑ پتی جو ہے وہ فقیر بن کے روڈ پر آ جائے. مجھے کون سا پتھر پہننا چاہیے، کون سا نہیں پہننا چاہیے؟ پتھر کو چیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پتھر باتیں کرتے ہیں، پتھر جیلس ہوتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، پیسے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. پتھر بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں. پتھر جنات کو بھی کھینچتے ہیں، پتھر جنات کو بھگاتے ہیں. پتھر اگر آپ کو صحیح مل جائے وہ فرش سے عرش پہنچا دیتا ہے. اگر کوئی میل پتھر خاص قسم کا اگر کوئی فیمیل پہن لے تو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے جو پتھر پہنا ہوا ہے اس نے اپنے اندر کتنی روحیں جذب کی ہوئی ہیں. ایسے واقعات میں بتاؤں، 80 سالہ بابا جی کو رات کو 2-3 بجے تہجد پڑھنے کے لیے اس کا پتھر جو ہے وہ ایسے 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 جھٹکے مار کہتا ہے یہ پتھر مجھے جھٹکے مارتا رہا، نہیں اٹھوں میں نماز. آپ کی یہ جو انگوٹھی اگر میں اس کو یہاں پہ رکھوں، If you're ready to Yes, I am ready. یہ بھی سوچ لینا کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آئے تو بھائی گولی کھانی پڑے گی. کم کرتا ہوں. السلام علیکم سر، ونس اگین ویلکم ٹو سوچ اسلامی پوڈ کاسٹ. پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رنگ اور روشنی سے آپ اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہم جیم سٹونز پہ آ گئے تھے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ریلیشن شپ ایشوز جو ہیں وہ بھی ریزالو کر سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم پوچھتے ہیں آپ سے آگے چل کر کے علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتھروں کی سگنیفیکیشنس جو ہے ان میں موجود ان کا جو رنگ ہے اور فریکوینسی ہے یہ اس سے سارا کے سارا نظام بنتا ہے. جیسے کہ کلام پاک میں سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور رب تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ پتھروں کی مثالیں فرماتے کلام پاک میں کہ موتی کے بارے میں فرمایا لؤلؤ والمرجان، یاقوت والمرجان. اور مرجان جو ہے وہ سمجھو کو لگتا ہے رب تعالیٰ کا شاید فیوریٹ پتھر ہے کہ 2 آیتوں میں رب تعالیٰ نے مرجان کا ذکر فرمایا ہے. اب اگر آپ مرجان ہو، یاقوت ہو، فیروزہ ہو، نیلم ہو، سفائر ہو، اوپل ہو، مون سٹون ہو، یہ ظاہر ہے کہ مختلف اس فیملی کے حصے ہیں. یہ ایک نوع ہے، جیسے نوع انسانی ہے، نوع حیوانات ہے، نوع جمادات ہے، نوع جو ہے وہ یہ جو پرندے ہیں ان کی ہے، فیملیز جو ان کی ہیں. اب پرندے دیکھیں، چیل ہے، کوا ہے، فاختہ ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے. کتنے پرندے، باز ہے، بہت سارے پرندے ایسے پرندے جس کو آپ جانتے بھی نہیں پر ہے تو پرندہ، بالکل. یعنی جو براڈر کلاسیفیکیشن ہے. تو اس طریقے سے جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، بلا ہے، چوہا ہے، سارے جانور ہیں. تو اس طرح سے ہے تو جانور. تو اس طرح پتھروں میں بھی یہ پوری فیملی ہے، اور ہر پتھر کی فیملی میں اچھے پتھر بھی ہوتے ہیں، برے پتھر بھی ہوتے ہیں. برے پتھر بھی ہوتے ہیں؟ برے پتھر بھی. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو پتھر انسان پہنے تو کروڑ پتی جو ہے وہ فقیر بن کے روڈ پر آ جائے. اوکے. ہاں، یہ بھی ان کو پہننا ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھایا اور پہن لیا، پکوڑوں کی طرح خرید لیا روڈ سے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. 100 میں سے 50 میں سے یا 1000 میں سے ایک پتھر ہوتا ہے جو کام کا ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ؟ یس، دس از مائی کوشچن کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ پتھر میرے ساتھ جا رہا ہے، مجھے کون سا پتھر پہننا چاہیے، کون سا نہیں پہننا چاہیے. کچھ پتھر آپ بازار میں جاتے ہیں اپنی طرف آپ کو کھینچ لیتے ہیں، آپ ان کو لیے بغیر نہیں رہ سکتے، چاہے کتنی بھی قیمت کا جوہری وہ پتھر بیچے. کیا ہے، پتھر کی نظر آپ پہ پڑ گئی، آپ کی بعد میں پڑی، اس نے کہا جی مجھے اس کے ہاتھ میں جانا ہے، میں اس کے نصیب کا ہوں، وہ آپ کو کھینچ لے گا پتھر. تو وہ پتھر آپ کا ہوگا جس پتھر پہ آپ کی نگاہ ٹھہر جائے. اور پھر پتھر کو چیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پتھر باتیں کرتے ہیں، پتھر جیلس ہوتے ہیں. اچھا. پتھر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں. پتھر جو ہے وہ پیسے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. پتھر جو ہے وہ بیماریاں پتھروں کی وجہ سے لوگوں میں جسموں میں پیدا ہوتی ہیں. پتھر بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں. پتھر جنات کو بھی کھینچتے ہیں، پتھر جنات کو بھگاتے ہیں. پتھر جو ہے وہ امتحان میں پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں، اور پتھر پہننے سے امتحان میں فیل بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. پتھر سے پہننے سے ایک اچھا بھلا جو رشتہ چلتا بھلا رشتہ ہے پتھر پہننے سے ختم، اور وہی رشتہ کوئی دوسرا پتھر پہن لیا اس کے اوپر واپس جڑ گیا. اس طرح کی توہمات اور بہت ساری چیزیں اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں پتھروں کے حساب سے.
تو پتھروں کو سلیکٹ کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے, ادروائز وہ طریقہ ہمیں نہیں آتا تو ہم ہر چیز کی وہ کریں گے کہ اس میں بھی اثر نہیں ہے, یہ بھی فضول ہے, یہ نوسر بازی ہے, نوٹنکی بازی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, شوبدہ بازی ہے, شوبدہ ڈرامے ہیں بازی ہے. سارے, تو رب پھول تعالیٰ بنائے نے جا کوئی رہے چیز بھلا بتائیں بغیر کسی ریزن کے بھی پیدا کی ہے. وہ جو سینکڑوں ہزاروں فٹ اوپر پہاڑوں میں جا کر کان کنی کرتے ہیں, وہاں سے کھود کے پتھروں کی بڑی بڑی وہ سلے لاتے ہیں, بازار میں وہ پہنچتا ہے, پالشنگ ہوتی ہے, اس کی کٹنگ ہوتی ہے, فریزنگ ہوتی ہے, گریڈنگ ہوتی ہے کہ کس گریڈ کا پتھر ہے. اس کے بعد جناب یہ پھر نکلتا ہے جو آج آپ نے یہ ہم نے پہنے ہوئے ہیں. یہ اس حال میں آنے کے لیے ان بیچاروں کے اوپر بہت زیادہ ہتھوڑے چلائے جاتے ہیں, سنگ تراشی کی جاتی ہے, تب جا کر جو ہے وہ اس کا اندر سے جگر نکلتا ہے جس کو آپ پہنتے ہیں, تب جا کے اس کی فریکوینسی وائبریشن ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو گویا کہ اس کائنات میں رب تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ انسان کی سروس کے لیے بنائی ہے, وہ پیش ہے خدمت میں. صحیح. رب تعالیٰ کی عطا ہے پتھر اگر آپ کو صحیح مل جائے یا لگ جائے آپ کو وہ پتھر, وہ فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے, کیونکہ اس کا ٹاسک اسائن ہوتا ہے کہ تو جس کے ہاتھ میں جائے گا تو اس کو کنگلا کرے گا, تو جس کے ہاتھ میں جائے گا اس کو ارب پتی کر دے گا, اس کا ایمان بڑھا دے گا, تو جس کے ہاتھ میں جائے گا وہ تو ایمان سے ہاتھوں بیٹھا. اس طرح سے پتھروں کے بارے میں بہت سی داستانیں مشہور ہیں. پتھر جو ہے وہ انسان اور پتھر کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. لیکن سر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بازار میں, مارکیٹ میں, جو کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں پتھر لین دین کے معاملات میں, تو پھر لوگوں کا اس وجہ سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے. پتھروں کی کوئی آپ قیمت سمجھیں کہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قیمت ہے, لیکن ایک اسٹینڈرڈ مارکیٹ میں ہر پروڈکٹ کی ایک سملر پروڈکٹس کی قیمت ہے. لیکن فرض کریں کہ کوئی پتھر آپ نے 1200 کا خریدا ہے اور ایک پتھر آپ نے 1,20,000 روپے کا خریدا ہے. اثر کے حساب سے دیکھو تو 1200 والا زیادہ آپ کو تیز ملے گا, 1,20,000 والا وہ اپنی قیمت کے حساب سے صحیح اس نے لیا ہے کیونکہ اس کوالٹی کی مارکیٹ میں بھی وہی پرائس تھی, لیکن اس میں اثر اس بندے کے لیے ہے نہیں ہے, یہ اصل بات ہے. اور اسے وہ کلر کی انڈکشن لینی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ اصل میں تو یہ اس کے اندر جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کلر موجود ہے, منجمد کلر ہے. وہ کب سے منجمد ہے؟ 5 سال سے منجمد ہے نہیں, 10 سال سے نہیں, یہ تو سینکڑوں 200 سال 500 سال 2000 سال 5000 سال پرانے یہ پتھر ہوتا ہے. پتھروں کی زندگی ہوتی ہے کوئی, یا یہ انلمیٹڈ ٹائم کے لیے جیتے ہیں؟ پتھروں کی زندگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی پتھر میں کبھی جب چارج ختم ہو جاتا ہے تب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, لیکن چمکتا دمکتا پھر بھی رہتا ہے, اثر کھو دیتا ہے. اثر کیسے کھوتا ہے کہ جس بندے نے پہنا ہوا ہے وہ اس پتھر کے حساب سے اپنی زندگی چلا رہا ہے, پتھر کو چارج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پتھر چارج کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ہاں جی, یہی کہ پتھر چارج کر کے کیسے کام لیے جا سکتے ہیں. ہاؤ ٹو چارج دا اسٹون. اسٹون کی غذا ذکر الہی ہے. اچھا. ہاں, پتھر کو جب تک ذکر نہیں کرو کہ یہ ٹھنڈا رہے گا. آپ اپنا سیل فون خریدتے ہیں وہ بھی تو چارج کرتے ہیں نا 24 گھنٹے میں, بالکل 2 گھنٹے چارج کرتے ہیں اس کو, تبھی تو وہ آگے چلتا ہے. اب آپ نے اس کو پہن لیا, بس وہ جس دن پہنا سو پہنا, نہ کبھی بسم اللہ پڑھی, نہ کبھی آپ نے اس کے اوپر کوئی اور دم کیا, نہ اس کو جو ہے وہ درود پاک اس کے اوپر پڑھا, کچھ بھی نہیں کیا, تو یہ تو خالی ہے پتھر. تو کیا ہے کہ سیٹنک فورسز کو ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے جو پتھر پہنا ہوا ہے اس نے اپنے اندر کتنی روحیں جذب کی ہوئی ہیں, کتنے لوگوں کے حالات جذب کیے ہوئے ہیں, کتنے واقعات اس نے بھگتے ہوئے ہیں. انگوٹھی کبھی بھی پتھر کی کسی کی پہنی ہوئی نہیں لینی چاہیے. ہاں, یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کسی اور نے پہنی ہے اور وہ کہہ دے کہ یہ آپ پہن لو, آپ کو گفٹ کر دے, وہ نہیں پہننی چاہیے. نہیں پہننی چاہیے تا وقت ہے کہ کسی ولی کی عنایت ہو, کسی مرشد کی اترن ہو, یا کسی نے عطا کی ہو آپ کو کہ یہ تمہاری ہے, اس طرح سے. لیکن اب کسی ہاتھ میں اچھی لگی اس نے اور جپٹا مار کے اتاری, مجھے پہنا دو, نہیں بھائی ایسے نہیں چلے گا, تمہارے کو لڑ جائے گا. یہ پتھر خاندانوں میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, سینہ پسینہ چلے آ رہے ہیں, یعنی کہ دادا کے دادا نے پتھر ایک چھوڑا تو 7 نسلوں بعد وہ بھی بیٹا پہن رہا ہے پتھر. ایسے بھی خاندان ہم نے دیکھے ہیں. یہ صحیح ہوتا ہے. ہاں, یہ مطلب ان کی دعا شامل ہوتی ہے ان کی بڑوں کی اس چیز میں, جو ترکہ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں سمجھ لو, اس میں دعا شامل ہوتی ہے ان کی. پتھر میں پتھر سنتا ہے, بات کرتا ہے, جیلسی بھی کرتا ہے. اچھا, جیلسی کیوں کرتا ہے پتھر؟ تو پتھر مذکر بھی ہوتا ہے, مؤنث بھی ہوتا ہے. کیوں؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, ہر چیز کو میں نے جوڑے پہ بنایا, تو اس کا بھی تو جوڑا بنایا ہے نا. یہ ایک میل ہوتا ہے, ایک فیمیل ہوتا ہے, ایک چنک آپ کو میل ملے گا, ایک فیمیل ملے گا. تو میل اور فیمیل چنکس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ میل پتھر ہے کہ یہ فیمیل پتھر ہے؟ تو جو آپ کا نام ہے اس کے حساب سے ہمیشہ پتھر کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ والا پتھر آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے. there are certain methods to find out through استخارہ. سر اللہ کے کلام سے وہ بھی بات کرتا ہے پتھر. اور سر اگر کوئی پتھر بہت پرانا ہے لیکن آپ اسے پہن لیتے ہو اور وہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز لے آتا ہے,
تو وہ پتھر پھر صحیح ہے آپ کے لیے اگر آپ مطلب بغیر کسی گائیڈنس کے آپ نے پہن لیا ہے؟ دیکھیں پتھر کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کی اترا ہوا پتھر بھی ہے یا بازار سے آپ خرید کر گھر لے آئے ہو تو اس کا میں عمل ایک بتاتا ہوں ہمیشہ کہ اس پتھر کو 3 رات استخارہ کیا جائے اس پتھر کے اوپر. اگر تو پتھر ٹھیک ہے تو خواب آپ جو بھی جس نوعیت کے آپ دیکھیں گے تو پتھر اسی طریقے سے ٹریٹ کرے گا. آپ دیکھیں فرض کریں کوئی آپ چھوٹا سا پیٹ لے آتے ہیں گھر میں, بلی کا بچہ ہے یا بندر کا بچہ ہے, تو اس کو سدھانے میں اس کو وہ ٹرین کرنے میں ٹائم تو لگے گا. آتے ساتھ تو اپنی منمانی کرے گا نا, اپنی فل ریڈیشنز مارے گا کہ بھائی مجھے کیوں لے آئے ہو اس ماحول میں. کیا now here is where the پتھر is starting to communicate with you کہ مجھے میں کس کے ہاتھ میں آ گیا ہوں, why I'm coming here, why I'm touching your body, مجھے کیوں آواز دی ہے آپ نے. تو پہلی 3 راتیں وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ کو. اچھا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر آپ جو ہے وہ 3 5 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں, باوضو سوئیں تو ہی درود پاک پڑھیں گے, باوضو ہوں گے تو. اور اس کے بعد جو ہے وہ یا رحمان آپ نے پڑھنا ہے 333 مرتبہ, اور پھر پڑھنی ہے آیت الکرسی 3 مرتبہ. یہ دم کر دیں اس کے اوپر پتھر, یا رحمان 333 اور آیت الکرسی 11 مرتبہ. 11 مرتبہ تو آپ کو پتھر ایکسیپٹ کر لے گا؟ نہیں, وہ دم کر کے آپ پلوں میں ڈال دیں گے پتھر. اچھا, پلوں میں رکھنا ہے اس کو؟ ٹھیک اگر ہے. آپ خود اس کو کریں, اگر آپ کو کسی نے, آپ کے گرو نے, مرشد نے, ٹیچر نے دیا ہے, وہ تو پھر چارج ہے, وہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ کس نے پتھر دیا. تو جب آپ رات کو سوئیں گے اس کے اوپر, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یار میرے سر میں درد ہے, نیند نہیں آ رہی, کیوں پتھر رکھا ہوا اس میں. یہاں سے پتہ چل گیا پتھر پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. اچھا. یا صبح کو اٹھے خوش باش کے خواب میں دادی اماں نے میرے کو مٹھائی دی ہے یا کچھ میرے کو تحفہ ملا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ملی ہے, تو سمجھ لو کہ یہ تو مبارک پتھر ہے, بھائی میری تلاش میں تھا یہ, پھر تو بنوا کر پہننا پڑتا ہے. ہر پتھر ہر انگلی میں نہیں پہنا جا سکتا. ہر پتھر حرف کے حساب سے ان انگلیوں میں پہنا جاتا ہے کہ جس انگلیوں میں سب سے زیادہ ہمارے کو وائبریشن یا ریڈیشن کی نیڈ ہوتی ہے. جو کوئی قرض انگلیاں ہوتی ہیں, یہ 3rd اور 4th, تیسری اور چوتھی انگلی یہ کوئی قرض کہلاتی ہیں. یہ شمس سے تعلق ہے, اس کا مرکری سے تعلق ہے, اور یہ دونوں ستارے جو ہیں یا چیزیں اپنا مدار میں چکر بہت جلدی مکمل کر, یعنی زمین ان کے چکر مکمل کری ہے, یہ بھی گھوم رہے ہیں, تو اس حساب سے ان کو کوئی قرض کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا 99% لوگ ان دونوں انگلیوں میں پتھر پہنے. جی 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 بالکل صحیح, آپ نے بھی پہنا ہوا ہے نا؟ ہاں جی. تو اس لیے کہ جب ہمیں جس پوٹینسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ والے یوز کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ پوری زندگی ایک ہی پتھر پہنو, زندگی کے مختلف ادوار میں پتھر چینج ہوتا رہتا ہے. جو بھی پتھر آپ پہنیں گے اس کے اوپر کوشش کریں کہ پہلی 3 راتوں میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کر دیں. جیسا بھی پتھر ہے, نیگیٹو بھی ہے تو پازیٹیو بن جائے گا آپ کے لیے. واہ کیا بات ہے, زبردست. اچھا سر, فیروزہ جو پتھر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر کسی کو راس نہیں آتا, اگر کسی کو راس آ گیا تو وہ اس کو فرش سے عرش تک پہنچا دے گا, اور اگر نہیں آئے گا تو عرش سے فرش پہ پھینک دے گا. تو یہ ریالٹی ہے یا میتھ ہے؟ نہیں, ریالٹی ہے, کیونکہ تبھی تو یہ مشہور ہوئی ہے بات نا. یہ ریالٹی ہے فیروزے کے بارے میں. فیروزے سے زیادہ یہ نیلم کے بارے میں ہے اور ہیرے کے بارے میں ہے. کوہ نور ہیرا آپ نے سنا ہوگا, انڈیا سے وہ برٹش لے کے چلے گئے اپنے ادھر میوزیم میں رکھنے کے لیے, حالانکہ تو ہماری میراث تھا, سب کانٹیننٹ کی پراپرٹی تھی. اور تخت طاؤس میں وہ کوہ نور ہیرا جو ہے وہ جگمگاتا تھا. مغل بادشاہ اس کے اوپر جو ہے حکومت کرتے تھے بیٹھ کر. یعنی پتھر جو ہے حکومت کا استعارہ ہے, پتھر اتھارٹی کا استعارہ ہے, پتھر شان و شوکت ہے, پتھر انسان کا گلو ہے, پتھر جنگوں میں کام آتا ہے. پتھر جو ہے, پتھروں کے اوپر جنگیں بھی ہوتی ہیں. اچھا, تاریخ میں کافی جنگیں ہیں جو پتھروں پر لڑی گئی ہیں, یعنی کہ پتھروں کی وجہ سے لڑی. اور پتھروں کی وجہ سے جیتی گئی ہیں. جیتی بھی گئی ہیں. ہاں, فلاں نے پتھر کا تاج پہن کے گیا بادشاہ تو جیت کر آ گیا. یہ بہرحال ان چیزوں سے کیا ہم اپنی تقدیر کو ان چیزوں سے منصوبات سے وابستہ کر سکتے ہیں, توکل پر رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جہاں پر سمجھ لو کہ جس چیز کا قرآن پاک میں واضح طور پہ ذکر ہے ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل سر, یہ صحیح بات ہے. اکثر لوگ نہ سمجھتے ہیں کہ پتھر پہننا شرک ہے. شرک ہے. تو بتائیں کہ اسلام میں تو اس کا ذکر بھی ہے, تو اس پہ گائیڈ کیجیے گا, یہ شرک ہے یا نہیں؟ نہیں تو کیلا کھانا شرک ہے؟ کیلا کھانا تو شرک نہیں ہے. کھجور کھانا تو شرک نہیں ہے. پانی پینا تو شرک نہیں ہے. ان سب نعمتوں کا ذکر ہے کہ نہیں قرآن پاک میں؟ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ بھری پڑی ہے ان ساری نعمتوں کے تذکرے سے. تو یہ نعمتوں کے رب تعالیٰ نے اپنی شناخت کے لیے وہ چیز بتائی کہ دیکھو تمہارا کریٹر کس قدر اعلیٰ اور عمدہ ہے.
کہ اس نے کیسے کیسی پہاڑوں میں جو ہے وہ زمرد چھپائے رکھے, ہیرے چھپائے رکھے, جن کو کنکر پتھر سمجھ کر تم نے جو ہے وہ ٹھوکر مار دی. وہ تو بلین آف روپیز کا کوئی پتھر ہے جس کو تم نے ٹھوکر مار دی. تو یہ تو رب تعالیٰ کے کرشمے ہیں, اس کی قدرت کا مظہر ہے پتھر. پتھر تو شرک نہیں ہے. ہاں, پتھر سے وابستگی اگر کہیں گے ایسی میری شر اور خیر میرا پتھر کی وجہ سے ہی آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بندہ تو ان میں چلا گیا, ظالمین میں سے چلا گیا. لیکن اگر اس کے حساب سے پہنا ہے کہ ہاں یہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے, یہ ذکر بھی کرتا ہے, ذاکر پتھر ہوتے ہیں. آپ کو ایسے واقعات میں بتاؤں, 80 سالہ بابا جی کو رات کو 2-3 بجے تہجد پڑھنے کے لیے اس کا پتھر جو ہے وہ ایسے 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 جھٹکے مار, کہتا ہے یہ پتھر مجھے جھٹکے مارتا رات کو, نہیں اٹھوں میں نماز. اس طرح کے موکلات کیری کرتا ہے پتھر. جنات شیاطین ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں پتھروں کے تھرو. جنات ٹرانسمٹ کرنے کے علاوہ جنات کو اتارا جاتا ہے پتھر کے تھرو. کیسے, کس طرح سے؟ کچھ پتھر ہوتے ہیں, جیسے میں نے ابھی یہ پتھر پہنا ہوا ہے, جب بھی کوئی حاضری ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اپنی ساری انرجی اس کے اندر کھینچ لیتا ہوں. اس کو میں اتار کر اگر پانی میں ڈال دوں, تھوڑی دیر آپ پانی نہیں پی سکیں گے, اتنا کڑوا فیل ہوگا اگر ٹریٹمنٹ میں یوز ہوا ہے تو, کیونکہ اس کا پورا اتارا اس میں نے لیا اس کے تھرو. ہمارے کو روحانیت میں نا وی نیڈ میڈیم ٹو ورک وتھ, کہ اس کا بندے کا اگر تو جنات کا مسئلہ ہے تو جن نکل کے بھائی جائے کہاں, کہ میرے اندر آ جائے نہیں. ہمارے کو اس کو ایک سالیڈیفائڈ ایک اینٹی کو ایک دوسری جگہ دینی پڑتی ہے کہ تو اس کو چھوڑ کے تم اس میں آ جاؤ. اور جن جو ہے پتھر کے اوپر بڑا ہی عاشق ہے, فدا ہے, تو جنات کو پتھروں میں ٹرانسفر کر دیا اور پتھر کو پانی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب وہ پانی جس نے پی لیا ہو گیا, کیونکہ پتھر میں سے جنات پتھر میں نہیں رہے گا, پتھر میں سے نکل کے پانی میں آ جائے گا. ہاں, اس کو پانی مل گیا. جن کو آپ کی باڈی میں کیوں ہے 70% آف یور باڈی از کنسٹیٹیوٹڈ آف دا واٹر. ٹھیک ہے, وائی دا جن از کمنگ ان یور باڈی وین اٹ از ود واٹر, بیکاز ہی نیڈس ٹو لو دیئر, ہی نیڈس ٹو لیو دیئر, بیکاز از کمفرٹیبل ان واٹر. شیطان کا تخت کہاں ہے بھلا بتاؤ؟ پانی کے اوپر ہے. کیوں؟ وائی, وہ تو برج العرب پہ ہونا چاہیے نا اس کا تخت, تو پانی پہ کیوں ہے؟ بیکاز اس کی جو کیمسٹری ہے جن کی وہ پانی کے ساتھ ہے. اب جیسے ہی میں نے پتھر پانی میں ڈالا, کچھ ایسے ہوئے ہیں اس سے 5-7 واقعات کہ جیسے میں نے پانی میں انگارے کی طرح یوں شعلہ نکلا. اوہ مائی گاڈ, یہ ساری ہوتی ہیں. اور اگر کسی میں جن ٹرانسفر کرنا ہو کسی کی باڈی میں, اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو, یہ سفلی معاملات میں ہوتا ہے, کرتے ہیں انہی چیزوں کو کرتے ہیں. پتھر دم کر کے دے دیا, بیوی گئی, شوہر مطیع نہیں ہے, فرما بردار نہیں ہے, اس نے پتھر پانی میں ڈال دیا, پانی پلا دیا, کہانی کا ہو گیا. اس طرح سے پتھروں سے علاج کیا جاتا ہے. یاقوت سے میں نے کینسرز کو کافی وہ مینیج کیا ہے. فیروزے کے تھرو, ایمرلڈ کے تھرو تھائرائڈ گلینڈ ٹھیک کرنا کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر کچھ مخصوص چیزیں. ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پتھر سب سے زیادہ جو رسپونڈ کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے کلام پہ مرتا ہے. کچھ آیتیں اس کے اوپر آپ نے دم کی اور اس کے بعد آپ نے اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا, صبح کو اٹھایا اور پانی پلا دیا مریض کو. اس کی ریڈیشن کا وہ کلر بھی پورا ہو گیا جس کی ڈیفیشنسی تھی, اور اس کے تھرو اس کا جنات کا علاج بھی ہو گیا. اب بتائیں کتنا ٹائم لگا اس میں؟ کچھ بھی نہیں لگا. یہاں پر سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاتے اور دماغ کے علاج کراتے. انہوں نے تو پہلے بولنا تھا جی MRI کراؤ, CT اسکین کراؤ, 2 لاکھ روپے کے تو ٹیسٹ کروا کے لے آؤ. ہاں جی, ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہا. تو اس کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں قدرت کا تحفہ رب تعالیٰ نے دیا ہوا کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو بھائی جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ تو ذرا. ایک نعمت سے نکلو گے دوسری پکڑ دوں گا. اچھا سر, اس کے علاوہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ کالا جادو کے اثرات ختم کیے جا سکتے ہیں پتھر کے ذریعے, اب وہ کیسے ممکن ہے؟ سورہ رحمان اور سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی کچھ وہ ہے, سمجھ لیں کہ مذکورات ہے یا اس کی وہ ترتیبات ہیں یا تعلیمات ہیں یا آیات ہیں. ان کو ایک سرٹن سمجھ لیں کہ ہر پتھر اس ٹریٹمنٹ کے نا پیرامیٹر پہ پورا نہیں ہوتا تھا جو ولنگلی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں میں ریڈی ہوں اس کام کے لیے. کیونکہ پتھر بھی تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس میں جنات کو ڈال رہے ہیں, اسٹور کر رہے ہیں, تو بعض پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں نا. اچھا, اتنی پوٹینسی کا ظاہر ہے کہ فریکوینسی اگر اس میں جن کیا فریکوینسی ہے نا بیسکلی تو ایک نظر نہ آنے والی فریکوینسی ہے, پر وہ ہمہ وقت موجود ہے. تو کیونکہ سورہ یاسین اور سورہ جو ہے یہ رحمان مبارکہ, اس پر جنات کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے, معاملہ بنتا ہے اگر ان کا. اچھا, تو کوئی ایسا پتھر بہت ہی خاص ہوتے ہیں, جیسے یہ اسپیشلی یہ پتھر ہے, یہ فوراً ایبزارپشن لیتا ہے سورہ رحمان کی, سورہ یاسین کی, اور پھر اس کو میں نے جس کو بھی پلایا ہے رب تعالیٰ نے فوراً اس کو شفا عطا دی ہے, بہت بڑی شفا دی ہے. ہر پتھر اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا. زیادہ تر ٹریٹمنٹ کے لیے عقیق سے بہتر کوئی پتھر نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. کالا عقیق مل جائے, سلیمانی عقیق
اور یمنی عقیق کی بھی کیٹیگریز ہیں. اس طرح عروبی میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جیسے میں نے بتایا جیسی نسل ویسا بھاؤ وہ اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا سر، ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ پتھر کو ہلایا بھی جا سکتا ہے، تو واقعی آپ پتھر کو ہلا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں ہلا سکتے، اللہ کا کلام ہلاتا ہے. ایک سرٹن کوانٹٹی میں کچھ آیات اگر آپ پیپر پہ پتھر رکھیں اور اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ آیتیں پڑھیں، پتھر میں حرکت شروع ہو جاتی ہے. ہاں، لیکن عامل ہونا چاہیے انسان اس آیت کا. سورہ مزمل کی ایک آیت مبارکہ ہے، وہ آیت مبارکہ اگر مغرب ادا کرنے کے 15 منٹ کے اندر کسی بھی پتھر کے اوپر سرٹن تعداد میں پڑھی جائے، ہم وہ ڈائریکٹلی بتا نہیں پاتے کیونکہ اجازتیں نہیں ہوتی ہمیں. اچھا، جو نااہل انسان ہے وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. سر پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی یہ جو انگوٹھی اگر میں اس کو یہاں پہ رکھوں تو مجھے کچھ گرمائش محسوس ہوگی. ہم یہ ڈیمو اپنے آڈینس کو دکھا سکتے ہیں کہ جیم سٹونز کی کیا طاقت ہے. یس آئی ایم ریڈی. پوٹینسی اینڈ فریکوینسی. اور یہ بھی سوچ لینا کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آئے تو بھائی گولی کھانی پڑے گی آپ. او مائی گاڈ، ریئلی؟ تو میں کیا اپنا پوڈ کاسٹ کنٹینیو کر پاؤں گی؟ پوڈ کاسٹ کنٹینیو کر پائیں گی، لیکن آپ کو اس کا جو، کیونکہ اس وقت نیوٹرل زون میں چل رہا ہے، کیونکہ جب باہر آتے ہیں میرے ساتھ یہ لوگ تو نیوٹرل ہو جاتے ہیں ٹوٹل. آئی ٹیل دیم کہ یار بہیو پراپرلی، بندے تو پتر بن جاؤ، گھر میں کر لینا سارا کچھ جو بھی فرمائش. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ڈیمو نہیں دکھاتے ابھی کیونکہ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کنٹینیو کرنا ہے. لیکن آپ اس کو اپنے ماتھے سے رگڑیے، آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا. میری نیند تو ڈسٹرب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں سے میں کچھ دم کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں آپ کے دماغ میں اس وقت جو بھی چل رہا ہے وہ سارا اس میں کاپی ہو رہا ہے. بی کیئرفل ٹو تھنک. اب آپ جیسے ہی مجھے دیں گے I'll download the file from your side. Oh my God. دیکھیے واقعی آپ کو لگا کیا لگا؟ بالکل گرمائش ہے اس میں، شدید تیز ہے. شدید تیز ہے. اچھا یہ سوچ رہی ہو؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے رات کو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن واقعی اس کے اثرات ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وجاہت کا، شجاعت کا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی جو اپنی وہ ہوتی ہے پرسنالٹی کا جو جزو ہوتا ہے کہ کلر بیلنس کیسے حاصل کیا جائے. کانفیڈنٹ نہیں ہوتا سرٹن سچویشنس میں انسان. لیکن پتھر یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے پروفیشن میں ہیں جو یونیفارم پروفیشن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے. پروہیبیشن ہوتی ہے. ڈاکٹری کا پروفیشن ہے اور پروفیشنس ہیں جہاں پتھر نہیں پہننے دیتے، یا دفتر میں آپ اس طرح سے پتھر پہن کے چلے جائیں تو لوگ آپ کو شاجی کر کے جو ہے وہ پاگل کر دیں گے یا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. بالکل، لوگ ٹائٹل دے دیتے ہیں نا، ٹیگ دے دیتے ہیں. ہاں، تو ان چیزوں کو بہت ہی احتیاط سے یوز کرنا چاہیے، لیکن ان کا جو اثر ہے وہ مسلمہ ہے. سر پتھر کیا آپس میں لڑتے بھی ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایک ساتھ بہت سے اسٹونز پہنے ہوئے ہیں، اگر ہم ایک ساتھ بہت سے اسٹونز رکھیں تو آپس میں لڑیں گے بھی؟ ہاں، ڈیپینڈ کرے گا کہ باطنی پتھر کتنے ہیں. اچھا، ہلکے والے کتنے ہیں، ہیوی کتنے ہیں. کبھی بھی چھوٹے پتھروں کو بڑے پتھروں کے ساتھ ملا کے نہ رکھیں. یہ ہم نے سیکھا ہے بہت زیادہ اس میں، کیونکہ پتھر آپس میں لڑتے بھی ہیں. اور اگر کوئی میل پتھر خاص قسم کا اگر کوئی فیمیل پہن لے تو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا. اچھا، جب تک وہ پتھر اتارے گی تو شادی ہوگی. تو فیمیل کو فیمیل ہی پہننا چاہیے؟ مطلب فیمیل کو فیمیل پتھر پہنواتے ہیں ہمیشہ تاکہ اس کی شادی کھولنی ہے. فرض کریں بہت ساری لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو کچھ ایسے میل پتھرس ہوتے ہیں کہ جو پتھر ہوتے ہیں جو کہ اس کو پہننے سے ان کی شادی میں رستے آسان کھلنا. اب وہ پتھر کچھ نہیں کر رہا اپنے اندر، اس میں کچھ نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ نے اس میں اندر جو کلر بھرا ہوا ہے وہ کلر آپ کے کسی نہ کسی اورا کے پوائنٹ کو آ کر کمی بیشی کو دور کر رہا ہے. تو نتیجتاً آپ ٹھیک ہو گئے. آپ کا تو یار پتھر پہنا ہے بھائی، یہ تو ایک دوائی ہے. اب میں پیناڈول ایکسٹرا کی پوجا تو نہیں شروع کر سکتا نا. ابھی سر میں درد ہوگا میں پیناڈول کھا لوں گا، اس کے بعد کیا کروں میں؟ مطلب ہاتھ جوڑ کے تو نہیں کھڑا ہوں گا اس کے آگے، عبادت تو نہیں کروں. تو یہ بھی بس اسی اس کے لیے پہنے جاتے ہیں. اور لیکن سوچ سمجھ کر پہننا چاہیے. سوچ سمجھ کے پہنے. یہ ایک وسیلہ ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر آپ بتائیے گا کیا پتھر میں کوڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ کوڈنگ چارجنگ کا ہی ہے معاملہ. اس کو نمبرز کے تھرو بھی چارج کیا جاتا ہے اور اس کو آیتوں کے تھرو بھی چارج کیا جاتا ہے. اس کو اسماء الحسنی کے تھرو بھی چارج کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کوڈنگ آ جاتی ہے کیونکہ اگر مظفر احمد کسی کا نام ہے اور اس کو جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے کہ دنیاوی پرابلمس کے لیے اس کو اتھارٹی نہیں مل رہی دفتر میں تو یاقوت پہنانا پڑے گا کہ اتھارٹی میں آئے شمس کا، کیونکہ شمس اتھارٹی ہے. یاقوت یہ اناری یاقوت جو ہوتا ہے ریڈش والا، یہ اس کا جب کلر بیلنس ٹھیک کرتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ویسے ہی کانفیڈنس جب کلر کی
डेफिशिएंसी खत्म होने से कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो वो राइट डिसीजन लेगा ना, बिल्कुल राइट डिसीजन लेगा तो तरक्की मिल जाएगी उसको। जब इसकी डिसीजन मेकिंग रॉन्ग है, प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, भले वो 12 साल से एक ही सीट पर बैठा है, तरक्की नहीं कर रहा, भाई समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर पर्सनालिटी, कोई डेफिशिएंसी तो है। फिर कोई पत्थर से डेफिशिएंसी दूर की तो वाह वाह फलाना पत्थर हो, उसने, भाई पत्थर ने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कलर बैलेंस ऐड किया, तो इसमें शिर्क या तवाहमात में नहीं पड़ना चाहिए, इट इज जस्ट फॉर द कलर बैलेंस बिल्कुल सही इन है। पर्सनालिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करता है। कुछ पत्थर चांदी में पहनाए जाते हैं, कुछ पत्थर पीतल और तांबे की मिली जुली धात में पहनाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी को चांदी नहीं रास आती। ख़वातीन अलबत्ता सोने में पहनती हैं, मर्द बेचारा नहीं पहन सकता। लेकिन मर्द पहन सकता है अगर पहनना चाहे तो, अगर बेहतर पहनना रहेगा चाहे तो उसके लिए। पीतल और कॉपर में पहनवाते हैं, गोल्ड में नहीं पहनवाते। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या किसी पत्थर के जरिए पैसे को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके जरिए आप अमीर हो सकते हैं? अमीर आप अपनी स्किल्स और काबिलियत पर होते हैं। पत्थर क्या करता है कि आपकी वो कमज़ोरी, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ दुरुस्त करता है, तो आप कमाना शुरू कर देते हो। कहते हो हाँ ये पत्थर पहना है तब कमा रहा, वो भाई पत्थर का इसमें कसूर वो नहीं है, अल्लाह का रिज़्क़। हाँ, आपके अंदर जो कमी थी, कमज़ोरी थी, एक मज़दूर है, फ़र्ज़ करो उसको 3 मंजिला इमारत तामीर करनी है, सीढ़ी तो लगाएगा ना। अब उसकी टांगों में ताकत नहीं है तो कैसे चढ़ेगा? तो उसने गोली खा ली, पे चढ़ गया, तो फिर दो गोली तो एक वसीला बनी, लेकिन अपनी जो उसकी एफर्ट है वो कहीं ना कहीं तो आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा सर, कहते हैं कि जो आपका नाम होता है उसके मुताबिक भी आपको पत्थर पहनना चाहिए, ऐसा ही है? पत्थर हमेशा नाम वाला के नाम या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा। या सजेस्ट किया जाता है आफ्टर लिसनिंग और द, ये वो जो बात बता रहा है कि यार मेरी लाइफ में ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हमारे को पकड़ना पड़ता है कि इसको यहाँ किस चीज़ की कमी है, कौन सा कलर ऐसा है, कौन सा इमोशन ऐसा है, क्यों फ्रीक्वेंसी इसकी डिस्टर्ब है, घर का माहौल कैसा है। ये पत्थर इसको देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा पूरे घर का ही निज़ाम तितर बितर हो जाए। तो पत्थर देने वाले के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पत्थर ऐसे नहीं देते, इस्तिखारा होता है। जैसे मैंने बताया आपको, इस्तिखारा अभी 3 रातें पत्थर आपको तकिए में डाल के सोना पड़ेगा, फिर जो भी वो बताता है ख्वाब में या फ्रीक्वेंसी आपको नजर आती है, तो एक्ट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। और जो पत्थर दे रहा होता है, क्या उसको भी इस्तिखारा करना चाहिए कि मैं इस बंदे को ये दूं? इस्तिखारा करके ही तो देगा, वरना तो जैसे फुटपाथों पर बैठे हैं वो छाबड़ी लगाए हुए हैं, 300 पत्थर डाले हुए छाबड़ी में, तो ये तो वो है ना, जैसे जानवरों को तिजारत कोई नहीं करता है, जैसे परिंदों की मार्केट चली जाए तो एक ही पिंजरे में 200 तोते बंद हैं, तो कोई भी तोता उठाकर आपको दे देगा, तो उसका तोते से उसका तो कुछ भी नहीं है ना। वो तो करे ये भी बेच, ये भी बेच, ये भी बेच, ये तो होगा पत्थर फरोश। पत्थर फरोश से पत्थर खरीदेंगे, प्रॉब्लम में आएंगे, उसको अपना माल बेचना है, ठीक है, लेकिन हाँ अपने मेंटोर से या किसी और से, जो आपका पीर है, कोई उस्ताद है, कोई वो है, उनसे लेना चाहिए। सर, हीरा भी चूंकि एक किस्म का पत्थर है, तो हीरा क्यों पहना जाता है और इसका औरत की लक से क्या गहरा कनेक्शन है? हीरा क्योंकि पत्थरों का सरताज है। अच्छा। हाँ, हीरा, असल हीरा मिलना, वो चाइनीज़ हीरों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो रत्ती बराबर ख़रीदते हैं तो वो 3 लाख रुपए का हीरा मिल रहा होता है, ये नहीं पता कि ओरिजिनल है कि नहीं भाई। इसमें सबसे बड़ा तो मसला ही है। तो हीरा अगर लेना हो तो हमेशा यूरोप से लेना चाहिए, ऑस्ट्रिया से लेना चाहिए, या इन कंट्रीज़ से लेना चाहिए, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इस तरह इधर इन कंट्रीज़ में हीरे बहुत ही वो अच्छे मिलते हैं। लेकिन औरत की लक के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जिस औरत को ख़ानदान में अहमियत नहीं मिलती है वो हीरा पहनती है, और जिस औरत को अपना जो है वो सारा कुछ, घर बार, सुख संसार, हर चीज़ को इन ऑर्डर रखना है, जैसे महारानी, बहुत औरतों को शौक़ होता है ना कि हम महारानी बने, हमारी सब कोई सुने ख़ानदान में, तो उनको हीरा जो है वो पहनने का शौक़ होता है। और ये हीरा तसलसल से ख़ानदानों में चलता है। बहुत ही वेल टू डू जो फैमिलीज़ होंगी ना, जो बहुत ही ख़ानदानी फैमिलीज़ होंगी, वो हीरा ज़रूर घर में रखेंगी, अपनी औलादों को वो हीरा देंगी। बादशाह का पत्थर हीरा है। बिल्कुल। बादशाह हीरा क्यों पहनते थे? बादशाह अंगूठी में हमेशा हीरा रखते थे, बिकॉज इसका एक और यूज़ भी है कि कभी अगर लड़ाई में दुश्मन ने बादशाही को ही पकड़ दिया तो बादशाह हीरा चाट लेता था, सुइसाइड कर लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। हीरा जैसे ही अंदर गया, इंसान का खत्म, जिगर काट देता है हीरा जो है।
اور ہیرا جو ہے، ہیرے کے کشتے بھی بنتے ہیں، ہیرے کے توانائی کی چیزیں بھی ویسٹ میں بنائی جاتی ہیں، ہیرے کے بہت سارے یوزیجز ہیں، اور ہیرا ایسا پتھر ہے جو آپ کو 7 دن میں بتا دیتا ہے کہ میں راس آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں۔ اوکے، لیکن سر آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ گھر کی مہارانی بن کے رہے، لیکن اگر کسی خاتون کے مالی وسائل ہی اتنے نہیں ہیں، پھر وہ کیا کرے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیرا ہی پہنے، ہیرا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خریدنا ہی ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے، میں نہیں ریکمنڈ کرتا ہیرا۔ میں ہمیشہ جو نیچرل وائٹ زرکونز ہیں، میں ہیرے والی کام ان سے ہی لیتا ہوں۔ تھوڑا پروسیس سلو ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ 9 مہینے میں کام ہو تو 12 مہینے میں ہو جاتا ہے، لیکن پاکٹ کے اوپر زرکون پاکٹ فرینڈلی اور نیچرل ملتا ہے، اوریجنل ملتا ہے، سرٹیفائڈ ملتا ہے۔ زبردست، تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو سو مچ۔